ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ راجوری کے ڈانگری میں کل دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے لوگوں کی آخری رسومات ادا۔ آخری رسومات میں پولیس سربراہ، ڈویژنل کمشنر جموں سمیت کئی اعلیٰ عہدیداروں نے کی شرکت۔ راجوری میں 6 شہریوں کی ہلاکت میں ملوث دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع دینے والے کے لیے پولیس نے 10 لاکھ روپے دینے کا کیا اعلان۔ وزیراعظم نے مہاراشٹر میں 108ویں سائنس کانگریس کا کیا افتتاح۔ کہا بھارت سٹارٹ اپس ایکو سسٹم کے معاملے میں دنیا کے 3 اعلیٰ ملکوں میں شامل۔ اور لداخ کو جموں کشمیر سے ملانے والے سری نگر سونمرگ گمری ڈبل لین روڈ کا وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ہاتھوں افتتاح۔ خبریں تفصیل سے۔ راجوری کے ڈانگری میں آج ان لوگوں کی آخری رسومات ادا کی گئیں جن کو کل دہشت گردوں نے گولیوں اور IED کا نشانہ بنایا تھا۔ آخری رسومات میں پولیس کے ڈائریکٹر جنرل دلباغ سنگھ، ADGP مکیش سنگھ، ڈویژنل کمشنر جموں رمیش کمار اور بھاجپا کے جموں کشمیر یونٹ کے صدر رویندر رینا کے علاوہ دیگر کئی سول و پولیس افسروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقامی لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی جنہوں نے ان معصوم اور بے گناہ افراد کو پرنم آنکھوں سے الوداع کیا۔ بعد میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جموں کشمیر بھاجپا یونٹ کے صدر رویندر رینا نے زور دے کر کہا کہ جن دہشت گردوں نے راجوری میں تشدد کی انسانیت سوز تصویر پیش کی ہے ان کو جلد از جلد نہ صرف سزائے سخت دی جائے گی بلکہ پولیس اور حفاظتی دستے ان کو کسی بھی جگہ سے ڈھونڈ نکالیں گے جہاں وہ اس وقت چھپے بیٹھے ہوں گے، اور اس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں بھی شروع کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ قتل و غارت کا یہ واقعہ کبھی بھی بھول نہیں پائیں گے اور یہ بھی نہیں بھول پائیں گے کہ جن لوگوں کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا انہیں ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی۔ راجوری کے ڈانگری علاقے میں کل دہشت گردوں کی طرف سے 6 افراد کی ہلاکت کے خلاف آج ڈوڈا اور کشتواڑ میں مکمل بند رہا۔ بند کی کال کئی سماجی تنظیموں نے دی تھی۔ اس دوران تمام کاروباری اور ٹرانسپورٹ سرگرمیاں معطل رہیں۔ بند کی کال کے پیش نظر ان علاقوں میں امن امان کی صورتحال قائم رکھنے کے لیے پولیس کو تیاری کی حالت میں رکھا گیا تھا اور سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کیے گئے تھے۔ BJP کے سینئر لیڈر اور جموں کشمیر BJP مائنارٹی مورچہ کے انچارج علی محمد میر نے راجوری میں پیش آئے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور مارے گئے افراد کے لواحقین کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ حملے کے قصورواروں کی نشاندہی کر کے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ڈیموکریٹک آزاد پارٹی کے چیئرمین غلام نبی آزاد کی ہدایت پر آج پارٹی کے ایک وفد نے راجوری کے گورنمنٹ میڈیکل کالج کا دورہ کیا اور وہاں کل ملیٹنٹ حملے میں زخمی ہوئے افراد کی عیادت کی۔ وفد نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی اور ڈاکٹروں سے بھی ملاقات کے دوران ان سے تاکید کی کہ وہ زخمیوں کے بہتر علاج و معالجے کو یقینی بنائیں۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ، ٹائم ہے بچانا۔ ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان، کرو چاہے کوئی بھگتان، کسی وقت بھی کہیں بھی، سیف ہے، فاسٹ ہے، ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے۔ لین دین کے ہیں آپشنز کئی، IMPS، NEFT، UPI بھی۔ 24 گھنٹے کرتے یہ کام، پیمنٹ آسان اور رہے آرام۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے۔ جموں کشمیر پولیس نے راجوری میں 6 شہریوں کی ہلاکت میں ملوث دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع دینے والے کے لیے 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ پولیس نے تفصیلات جاری کرتے ہوئے کہا کہ جو ان دہشت گردوں کے بارے میں اطلاع دے گا یا دے گی ان کے بارے میں معلومات خفیہ رکھی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سانبا نے اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے حکم صادر کیا ہے کہ بین الاقوامی سرحد کے قریب آج سے 1 کلومیٹر کے حدود میں رات 9 بجے سے صبح 6 بجے تک دفعہ 144 کے تحت چلنے پھرنے پر مکمل پابندی رہے گی۔ حکام نے بتایا کہ اگر کسی شخص کو بین الاقوامی سرحد کے اس حصے میں جانے کی کوئی مجبوری ہوگی تو اس کو اپنا شناختی کارڈ پیش کرنا ہوگا۔ حکم نامے میں مزید بتایا گیا ہے کہ جو شخص اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ضلع مجسٹریٹ نے بتایا کہ یہ پابندیاں آج سے اگلے 2 ماہ تک جاری رہیں گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت سائنس کے شعبے میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا کے اعلیٰ ترین ممالک میں شامل ہو رہا ہے۔ آج مہاراشٹر کی سنتوکا دوجی مہاراج ناگپور یونیورسٹی میں 108ویں انڈین سائنس کانگریس کا افتتاح کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 2015 تک ہمارا ملک 130 ممالک کی گلوبل انوویشن انڈیکس میں 81ویں نمبر پر تھا، لیکن سال 2022 میں ہمارا ملک 40ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھارت سٹارٹ اپس ایکو سسٹم کے معاملے میں دنیا کی اعلیٰ 3
ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے عوام کی سوچ صرف یہ نہیں کہ سائنس کے ذریعے خواتین کو بااختیار بنائیں، بلکہ اب یہ سوچ بدل کر خواتین کی شراکت سے سائنس کو بااختیار بنانا ہو گئی ہے۔ 21ویں صدی کے آج کے بھارت میں ہمارے پاس دو چیزیں بہتاین میں ہیں۔ پہلی ڈیٹا اور دوسری ٹیکنالوجی۔ ان دونوں میں بھارت کے سائنس کو نئی بلندیوں پر پہنچانے کی طاقت ہے۔ ڈیٹا انالیسس کی فیلڈ تیز رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ انفارمیشن کو انسائٹ میں اور انالیسس کو ایکشنیبل نالج میں بدلنے میں مدد کرتی ہے۔ چاہے ٹریڈیشنل نالج ہو یا ماڈرن ٹیکنالوجی، یہ دونوں ہی سائنٹیفک ڈسکوری میں مددگار ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ پروگرام 5 دن تک جاری رہے گا اور اس سال کی انڈین سائنس کانگریس کا موضوع ہے خواتین کو بااختیار بنانے کے ساتھ پائیدار ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج اروناچل پردیش میں BRO کے ذریعے مکمل کیے گئے بنیادی ڈھانچے کے 27 پروجیکٹوں کے ساتھ سیوم پل کا افتتاح کیا۔ 724 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کیے گئے ان پروجیکٹوں سے بھارت کے سرحدی بنیادی ڈھانچے کو تقویت ملے گی، خاص طور سے جو چین سے متصل ہے۔ سیوم پل سے سیانگ ضلع کے اوپری علاقوں، حقیقی کنٹرول لائن سے متصل توتنگ اور یانکیونگ علاقوں تک فوجی ساز و سامان کو لے جانے میں مدد ملے گی۔ اسی دوران وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے لداخ کو جموں کشمیر سے ملانے والے سری نگر سونمرگ گمری ڈبل لین روڈ کا افتتاح کیا، جبکہ گاندربل میں افتتاحی تقریب پر ڈپٹی کمشنر گاندربل، فوج کے بریگیڈیئر، چیف انجینئر BRO کشمیر اور دیگر فوجی و سول حکام موجود تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سری نگر گمری روڈ لداخ کے لوگوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان تک اشیاء ضروریات اسی راستے سے پہنچتی ہیں۔ وزیر دفاع نے رامبن میں دریائے چناب پر تعمیر کیے گئے 240 فٹ لمبے بیلی برج کا بھی افتتاح کیا، جبکہ رامبن میں افتتاحی تقریب پر DDC چیئرمین رامبن، فوج کے بریگیڈیئر، BRO کے سپرنٹینڈنٹ انجینئر، ڈپٹی کمشنر رامبن اور دیگر فوجی و سول حکام موجود تھے۔ اس پل کو لوگوں کے لیے 1 نومبر 2022 کو ہی کھولا گیا تھا، تاہم آج اس کا باضابطہ طور پر افتتاح کیا گیا۔ DDC چیئرپرسن اور ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام نے آج مشترکہ طور پر ہیلتھ اینڈ ویلنس سینٹر آری پانتھن کا افتتاح کیا۔ یہ ویلنس سینٹر اگرچہ کچھ عرصے پہلے قائم کیا گیا تھا، تاہم آج اس کو باضابطہ طور پر عوام کے نام وقف کیا گیا۔ اس موقع پر SDM بیروا، انچارج CMO بڈگام اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ بعد میں ان افسران نے سب ڈسٹرکٹ اسپتال بیروا کا بھی دورہ کیا اور وہاں مریضوں کے لیے کئی سہولیات کا آغاز کیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام SF حامد کی صدارت میں آج ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں گورننس کی عمل آوری کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام نے تمام عہدیداروں اور افسران سے تاکید کی کہ وہ گورننس کی مؤثر عمل آوری کی طرف خصوصی دھیان دیں تاکہ اس عمل سے عوام کو مختلف سہولیات سے استفادہ کرنے میں آسانی فراہم ہو۔ ضلع ترقیاتی کمشنر نے میٹنگ میں جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ضلع میں اس وقت تمام سرکاری کام ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تحت انجام دیے جا رہے ہیں اور ان آن لائن خدمات کی بدولت گڈ گورننس فراہم کرنے کی راہ بھی ہموار ہو رہی ہے۔ جموں کشمیر اور لداخ خطے کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کے جوائنٹ ڈائریکٹر غلام عباس نے آج متعلقہ دفاتر میں افرادی قوت اور مالیاتی لین دین سے متعلق تمام تر کام کاج کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف افسران سے آن لائن موڈ پر مختلف قسم کی جانکاری حاصل کی۔ جموں کشمیر اور لداخ کے ریجنل آفسوں پر کام کرنے والے عہدیداروں نے مختلف امورات سے متعلق جوائنٹ ڈائریکٹر کو جانکاری دی اور کہا کہ رواں مالی سال کے دوران جو پروگرام انہیں تفویض کیے گئے تھے ان میں سے بیشتر انہوں نے مکمل کیے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلم عمانی نے جموں کشمیر انتظامیہ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ عوام اس وقت اقتصادی بدحالی سے پوری طرح متاثر ہو چکے ہیں اور انتظامیہ کے عہدیدار صرف اعلانات سے ہی کام چلانے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل بے چینی اور غیر یقینیت نے نوجوانوں کو پشت بہ دیوار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے نئی نسل میں بدعات کا رجحان پیدا ہو رہا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پارٹی کارکنوں سے تقریر کے دوران کیا۔ کپواڑہ کے بٹپورہ جنگلاتی علاقے میں آج اس وقت ایک نوجوان ہلاک اور ایک زخمی ہوا جب یہ دونوں علاقے میں بالن اکٹھا کر رہے تھے کہ اچانک دونوں نوجوان
पैर फिसल जाने से एक गहरी खाई में जा गिरे। अगरचे मकामी लोगों ने फौरी तौर पर दोनों नौजवानों को बाहर निकालकर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा पहुंचाया, तहम एक शदीद जख्मी नौजवान को डॉक्टरों ने मुर्दा करार दिया, जबकि दूसरे को बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। कुकरनाग के बिचो इलाके में आज एक तेज रफ्तार कार ने 3 अफराद को अपनी जद में लाकर शदीद तौर पर जख्मी कर दिया, जिनमें से एक शख्स मौके पर ही चल बसा और 2 जख्मी अफराद का इलाज इस वक्त अनंतनाग जिला अस्पताल में चल रहा है। हुकाम के मुताबिक मरने वाले शख्स की पहचान अब्दुल मजीद डार के तौर हुई है, जबकि जख्मी की पहचान शमीम अहमद मलिक और इश्तियाक अहमद मलिक के तौर हुई है, जिनका ताल्लुक बिचो कुकरनाग से ही है। टारहामा, कुंजर, दोबीबंद, टंगमर्ग और मुल्हिका इलाका जात के बाशिंदों ने यहां आए दिनों हिट एंड रन मामलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। टारहामा के लोगों ने इलाके में 25 साल के नौजवान तौफीक अहमद खान की एक तेज रफ्तार गाड़ी के जद में आने और फिर अज़जान होने पर एहतजाज किया और सरकार से मुतालबा किया कि इन इलाका जात में गाड़ियों की तेज रफ्तारी पर पाबंदी आयद की जाए ताकि मजीद हादसात से बचा जा सके। त्राल के नारस्ता गांव में कायम किए गए स्नो फील्ड पर पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट में मकामी टीमों ने हिस्सा लिया। मकामी लोगों का इस बारे में कहना है कि जहां एक तरफ वादी के लोग सर्दी की वजह से घरों के अंदर ही रहना पसंद करते हैं, वहीं इस मुनफरिद टूर्नामेंट के इनेकाद से नौजवानों को अपने हुनर को दिखाने का एक बेहतरीन मौका फराहम हुआ। BRO की अंतक कोशिशों के बाद 86 किलोमीटर लंबी बांडीपुरा गुरेज सड़क को यकतरफा ट्रैफिक की आमद और रफ्त के लिए खोल दिया गया है। BRO के मुताबिक गुज़श्ता दिनों हुई भारी बर्फबारी के बाद सड़क पर भारी पस्सियां गिराई थी और सड़क पर फिसलन भी पैदा हुई थी, जिसके बाद मज़कूरा रोड को ट्रैफिक की नकलो हमल के लिए बंद किया गया था। BRO के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अभिषेक ने बताया कि BRO की कोशिश है कि रवा मौसम के दौरान गुरेज बांडीपुरा रोड को आमद रफ्त के लिए बहाल रखा जाए ताकि यहाँ के लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसी दौरान मकामी लोगों ने BRO की कोशिश को सराहते हुए कहा कि सड़क को खोलने के बाद काफी हद तक उनको दरपेश मुश्किलात में कमी आएगी। जम्मू कश्मीर में मतला साफ रहने के बायस वादी में कम से कम दर्जे हरारत लगातार नुक्ते इंजमात से नीचे दर्ज किया जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर में कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल से 2.3 डिग्री सेल्सियस कम था। सियाहती मकामात गुलमर्ग और पहलगाम में -9.2 और -7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने पेशिनगोई की है कि अगले 48 घंटों तक जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा, जबकि 7 जनवरी को मतला अबर आलूद रहने के बाद 8 से 10 जनवरी तक मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो नॉर्मल दर्जे हरारत से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।